دونوں روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دونوں روایتیں الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں۔ ایک روایت ہے کہ وہ بیماری سے بچنے کی غرض سے وہاں سے نکلتے ہیں، جو طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی اس کی وجہ سے ہجرت کرتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے بچ جائیں، صحت یاب ہو جائیں۔ دوسری روایت حضرت ابن عباس والی جو قصص الانبیاء میں درج ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنگ کی وجہ سے وہاں سے نکلے کہ ہم جنگ میں مارے نہ جائیں۔ تو یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں، دونوں ہی بالکل ٹھیک روایتیں ہیں، بالکل حق ہے۔ آپ چاہے جس کو مرضی مان لیں، دونوں کو بزرگان دین نے ٹھیک قرار دیا ہے۔ اور قرآن میں نہ تو جنگ کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی بیماری کا ذکر ہے۔ قرآن فرماتا ہے حذر الموت، وہ موت کے ڈر سے بھاگے، اور موت دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے، جنگ میں بھی موت آ سکتی ہے، طاعون کی بیماری سے بھی موت آ سکتی ہے۔ تو یہ آیت بھی دونوں روایتوں کی طرف دلالت کرتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے وہ کس وجہ سے بھاگے، مقصد یہ ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ نے عذاب مسلط کیا تو اپنے نبی کے کہنے پر ان کو معاف کر دیا، ان کو زندہ کر دیا۔ وہ جن کے جب ان کی لاشوں کے گرد دیوار کر دی گئی تو اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، وقت بہت گزر چکا تھا، ان کے جسموں کو کیڑا کھا چکا تھا، ان کی ہڈیاں جدا جدا ہو چکی تھی، ان کی کھوپڑیاں علیحدہ علیحدہ ہو چکی تھی۔ جب اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھتے ہیں، بسیدہ ہڈیاں، ویران ہڈیاں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، تو آپ کے دل میں ترس آتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ بے شک یہ گناہگار تھے، بے شک یہ خطاکار تھے، یہ وہاں سے بھاگ نکلے موت کے ڈر سے، لیکن میرے اللہ یہ میرے ساتھی تھے، یہ تیرے نبی کے ساتھی تھے، یہ تیرے نبی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، میرے اللہ تو انہیں معاف فرما دے اور تو انہیں زندہ کر دے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی ان کو تو حکم دیتا جا، یہ زندہ ہوتے چلے جائیں گے، یہ اٹھتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی ان ہڈیوں کے پاس تشریف لائے اور ہڈیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا ایھا العظام البالیہ، اے گلی سڑی ہڈیوں، اے ویران ہڈیوں، اے بسیدہ ہڈیوں، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تجتمی، اپنی جگہ پر آ کے جڑ جاؤ، اپنی درست جگہ پر آ کر لگ جاؤ۔ آپ کے کہنے پر تمام ہڈیاں اٹھتی ہیں۔ یہ 70,000 لوگوں کی ہڈیاں ہیں، ایک شخص کے اندر 206 ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر وہ 2 سے 6 ہڈیوں کے بھی کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں، اربوں خربوں کی تعداد سے وہ ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ سارے ٹکڑے اللہ کے نبی کے کہنے پر اٹھتے ہیں اور اپنی جگہ پر ٹھیک صحیح بالکل آ کر درست ہوتے ہیں، بالکل صحیح آ کر جڑتے ہیں، اور 70,000 پنجر تیار ہو جاتا ہے، ان میں لیس دوڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ایھا العظام، اے ہڈیو، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تقتصی لحما، کہ اپنا گوشت پہن لو، وَأَسَمَا، اور اپنے پٹھے درست کرو، وَجَلَدَا، اور اپنی جلد پہنو۔ یہ کہنے پر وہ 70,000 ہڈیاں ان کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ان کے پٹھے درست ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر کا نظام، دل، گردے، پھپھڑے، آنتیں، سب کچھ درست ہوتا ہے، پھر وَجَلَدَا، کھال، پھر اس کے اوپر بال۔ جب 70,000 لاشیں بالکل صحیح تر و تازہ تیار ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ابھی مرے ہیں، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الارواح، اے روحو، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان ترجعی کل روح، ساری روحیں
الل جسد، اپنے اپنے جسموں کے اندر آ جاؤ. ساری روحیں اپنے اپنے جسموں کے اندر آتی ہے اور وہ بے ساختہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور ان کی زبانوں پہ بے ساختہ جاری ہو جاتا. سبحانک لا الہ الا انت، سبحانک لا الہ الا انت. وہ سارے